رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عدم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کیونکہ کافی دنوں سے بس طبیعت کچھ اسی طرح رہی ہے تو پروگرام پھر بھی نہیں جا سکا، تو آج بھی کوئی ایگری نہیں تھا جانے کے لیے، تو میں نے سب کو یہی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں گھر ہی، اس لیے میں اپنی گاڑی خود ہی چلاتا ہوں، کیونکہ ڈرائیور باقی بھی جتنے بچے ہیں وہ طبیعت بھی کافی زیادہ خراب تھی، تو میں نے سب کو یہی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کوئی ایگری نہیں تھا جانے کے لیے، اگر طبیعت خراب ہے اور ہو جائے، میں نے سب کو کہا کہ میں کاریاں میں نہیں آ رہا، پھر میں نکلا ہے. تو اللہ اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ آپ کو خزانہ خیر سے عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے حال پہ بھی رحم کرے، اور اللہ ہمیں ذوق عطا کرے، علم اور علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، حال سنت کو اس حوالے سے اللہ کچھ بیداری عطا فرمائے، کیونکہ جب بات آئے علم کی، بات آئے علماء کی، تو آپ سب کے علم میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا، جو ہمارے انداز ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے. اور اس نے پڑھ رکھا کہ کیونکہ ہارون الرشید کمیونیکیشن جو ہے سو ہے، لیکن لکھا ہے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ علم اور علماء سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے مامون کے لیے بھی ارادہ کیا کہ اس کو عالم دین بنائے. جب اس نے دیکھا کہ میں کس کی بارگاہ میں عرض کروں کہ وہ میرے بیٹے پہ دست شفقت رکھے اور اس کو علم کے زیور سے آراستہ کرے، تو اس کی نظر حضرت سیدنا امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے پہ دست شفقت رکھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا، لیکن میں تمہارے محل میں پڑھانے کے لیے نہیں، تمہارا بیٹا میرے مدرسے میں میرے گھر میں چل کے آئے. اس نے پھر عرض کی حضور چلو مان لیا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، چلیے اتنی شفقت کر دیجیے گا کہ جیسے ہی آئے اسے بٹھائیے گا نا، اس کا سبق سب سے پہلے سنیے. تو آپ نے فرمایا ایسے بھی نہیں ہے، پھر پہلے آئے گا سبق بھی اس کو پہلے سنیے. تو اس بات پہ بھی ایگری ہوا، مامون کی تربیت کا سلسلہ چلا. تو اصل بات ہے تو لکھا ہے کہ کہیں گزر رہا تھا تو حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وضو فرما رہے اور مامون پانی ڈال رہا تھا اور حضرت اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں دھو رہے، جس کی نظر پڑی تو میں کہنے غصے میں آ گیا، یہ بڑے غصے میں آیا. اور یہاں تک بھی لکھا کہ اس نے مامون کو کوڑا نہیں، وہ کوڑا مار کے کہنے لگا کہ اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور ایک ہاتھ سے امام صاحب کے پاؤں خود دھو، کیا کرتا ہے. یہ علماء کی شان و شوکت ہے. لیکن کیونکہ میں سیدوں کے رہنے والا بندہ ہوں، اس حوالے سے کام ہوا ہی نہیں. اہل سنت نے سارے کا سارا کام
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ کر دیا، اور کیا وہ یہ بھائی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون جو بات کو کہ بھائی ٹھیک ہے جانے لگائے حق ہے، لیکن آگے بات پوری آگے جاتی ہوگی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا، کیونکہ صرف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ بس ہو گئی، آگے بات ہی نہیں، تو پھر اس کا بنیاد بار سنت پورا جڑا کبھی ناتا ہی نہیں وہ بھی بنی، جڑا گال کھلا ہوا گالی نہیں کرتا وہ بھی بنی، جس کو کبھی کسی نے مسجد میں دیکھا ہی نہیں وہ بھی بنی، جڑا جس قدر شریعت سے ظاہر ہے وہ اتنا بڑا بنی، کیونکہ کام ہی نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو وہ بھی ادھورا کام، اور علم اور علماء کے تو کام نہیں ہوتا۔ میں کیونکہ سفری آدمی، سفر بڑا بڑا کچھ دکھاتا ہے، پھر بڑا بڑا ہوتا میں یاد کیا ہے، ایسے ایسے لوگ دیکھے، ایسے ایسے شیوخ دیکھے، ایسے ایسے بزرگ دیکھے کہ پوری ریاض صالحین یاد ہے، پوری بخاری شریف یاد ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کو ان کے شہر میں بھول گئے، ان کے شہر میں بھی ان کو کھو دیا۔ میری کوشش ہوتی ہے میں ایسے موتیوں کی تلاش میں رہتا ہوں، کہیں کو ملے میں جاتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، پھر حضرت مجھ سے خفا ہوں گی، میں ایسی شخصیت نحوی شرح جرم ایسی کئی کتابیں حضرت قلبانی ہیں، لیکن نہ میں نے کبھی ان کو اسٹیج پہ دیکھا، نہ کوئی ان کو اپنے اسٹیج پہ بلاتا ہے، کیونکہ نہ ان کو پتے آتے ہیں، نہ ان کو مائی آتے ہیں، نہ ان کو دوڑے آتے ہیں، نہ ان کو چٹ پٹ بھی اور مسالہ دار باتیں آتی ہیں، اور اہل سنت کو تو یہ چاہیے کانوں کا چسکا لگا ہے، مزہ لینا ہے، تو پھر مزہ لیتے لیتے ہم کہیں دور نکل گئے۔ میں ایک دن ظہر کی نماز پڑھی، نون کے دن چل رہے تھے، نماز پڑھ کے میں جانے لگا، تو مجھے فرمانے لگے آپ کے لیے میں وہ کیا اس کو بولیں گے کہ جانیں گے، علامہ آیا کر رہے، میں نے ایسی کیا ہوا، کہنے لگے آپ یہ من کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری چھوٹی دوسری کو مصباحی صاحب میں آنا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں، جس کی مصباحی صاحب نیچے سے چلے، میں نے ایسی حضور لے لیں گے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کیا میری کیفیت ہوگی کہ میں ایک عالم دین کا بنا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کام ہی اللہ نہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ادھر کام ہی نہیں، اس لیے بھائی اگر وہ پیر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے، یہ میرے اندر کا درد ہے، پیر صاحب جو مرضی کریں، موڈی چلائیں، بسنت منائیں، داڑھی چھوٹی کر لیں اور چھوٹی کر لیں، کوئی نہیں، اور علماء کو وہ بابا جی کو گھر میں دوسری بار پانی مانگے تو بہو پانی نہ دے، وہ بھی وجہ کیا کام نہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز ادا کی وہ ایسے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، بلکہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عالم دین کی شان کیا ہے تو عالم صاحب جب اپنے گھر سے نماز پڑھانے کے لیے نکلیں تو باہر لوگ کھڑے ہوں کہ آج ہم امام صاحب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مسجد تک لے کے جائیں، بالکل برعکس ہے اس کے۔ خیر حضرت مجھے اوپر لے گئے، گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، ایک چھوٹی سی سینی تھی، ایک چھوٹی سی کچنی تھی، کچن تو میں اس کو بولوں گا، ایک چھوٹی سی باتھ روم تھی اور ایک چھوٹی سی کمری تھی۔ حضرت نے مجھے کمری میں بٹھایا کیونکہ حضرت مسجد کے چھت پہ رہتے، جون کی دوپہر تھی، ڈائریکٹ سورج پڑ رہا تھا، اس لیے پنکھا ہوا تو بہن کی نہیں، پنکھا تو آگ میں پھینک رہا تھا۔ حضرت مجھے بٹھا کے کچن میں چلے گئے، ذرا اس میں پوچھ لیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا واہ یار کیا کروں میں، کتنے کتنے بڑے لوگ تم نے لائے، کتنے کتنے بڑے لوگ تم نے ان سے کچھ حاصل کیا۔ میں کہتا ہوں یہ اہل سنت کا حال دیکھو کہ انہیں مجھ جیسا بندہ مشہور ہے، اگر آپ مجھے کہیں کہ اسم فعل حرف کی تعریف کر تو میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا، اس کا ذوق آ چکا ہے، لیکن وہ شخصیت اس کو کئی کتابیں کے بعد نہیں پڑھتے، اس کو یاد کہ مصباح صاحب نے تم کس قدر
ہم بے ذوق ہے، ہم حضرت اللہ کو ہم کس قدر حضرت بے ذوق ہیں، کس قدر ہم بے ذوق ہیں۔ میں نے کہا وہ اپنا کار دیکھ، اپنی گڈی دیکھ، اور حضرت کا معاملہ دیکھ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی دیر میں حضرت بھی پانی دے کے آ گئے، مجھے روتا دیکھ کے فرمانے لگے مصباح صاحب کیوں رو گئے؟ میں نے دیکھو تو صحیح سورج میں سارے بڑے شیخ الحدیث ہے اس کے، تو بس یہ دیکھ کے رونا آ گیا۔ ایک وائل کے پاس، ایک خطیب کے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے، اتنی مہنگی اور اتنی قیمتی گاڑی ہے، اور ایک ایسی شخصیت جن کی عمر گزردگی عالم بنا دیتے ہیں، جنہوں نے ساری عمر بخاری پڑھائی، مسلم پڑھائی، نسائی پڑھائی، ترمذی، کوئی ایسی کتاب نہیں جو جناب کو یاد نہ ہو، جس کتاب کا نام لو وہ آپ کو زبان ہے، 50 سال ہو گئے پڑھتے ہیں۔ اور حضرت کا حال میرا ہوتا ہے نا، حضرت کوئی وہ کمیٹی کا گلا کیا ہو، وہ کمیٹی کا شکوہ کیا ہے، کچھ نہیں، بلکہ آگے سے مجھے فرمانے لگے مصباح صاحب اسی اکثر اپنے کلے پاک نہیں کہتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّهَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ کوئی بلا نہیں، کوئی شک۔ اس لیے کبھی موقع ہو کہ شدید سر میں درد ہے، بخار ہے بڑا تیز، میں انشاءاللہ ضرور، سینے میں بڑا کچھ ہے، میں ضرور گزارش کروں گا، بس اتنی گزارش ہے علم کی طرف آؤ، اپنے اسٹیجوں پہ علم لاؤ، اپنے اسٹیجوں پہ علم لاؤ۔ حضرت جس طرف دیکھو قبلہ درد کی طرف، ابھی بھی میں نے عرض کی تھی کہ حضرت کا لاہور وہاں ایک ہاسپٹل ہے IMC میں ٹریٹمنٹ کر رہا، ظاہر میں لاہور سے نکلا ہوں DHA سے، لاہور کے بیچ میں سے ہو کے گزرا ہوں، پیچھے سے بھی دیکھتا رہا، بے تحاشا فلیکسیں لگی ہیں، کوئی پروگرام کسی طریقے کو ہے، کوئی پروگرام کسی طرح، لیکن جس فلیکس کو دیکھو ہر فلیکس پہ درد ہے۔ اچھا جی پروگرام ہونے جا رہا ہے، کب ہوگا یہ 25 تاریخ کو ہوگا۔ شیوخ کتنے تشریف آئیں گے؟ 4 شیوخ۔ اچھا عمرے کی ٹکٹ کتنے ہوں گے؟ 15 عمرے کی ٹکٹ۔ اچھا خطیب کتنے آئیں گے؟ 2 خطیب آئیں گے۔ اچھا نعت خان کتنے آئیں گے؟ 8 آئیں گے۔ اچھا قاری قرآن کتنے آئیں گے؟ اور اکثر میں وہ ایک بھی پوری قرآن کے ساتھ سلوک کون کر رہا ہے؟ یہ شیدہ ریڈی ڈالنے والا نہیں کر رہا ہے، بلکہ کون کر رہا ہے؟ مصباح صاحب کر رہا ہے۔ ہم نے یہ کہہ کے اپنے اسٹیجوں سے قرآن کریم کو نکال دیا۔ آپ جو ساری کڑی کا بیاہ ہوئے گا تھوڑی دیر میں میرے جاز بلا، باقی تو گلاف دیکھیے، باقی تیرا ساڈا کی تعلق؟ انسانوں کے لکھے گئے کلاموں کو پڑھنے کے لیے 8 بندے بنائے جاتے ہیں، کلام کا کلام پڑھنے کے لیے، رب کا کلام پڑھنے کے لیے، اور یہ سلوک کون کر رہا ہے قرآن کے ساتھ؟ ہم نے کہا قرآن کریم سے کہ 11 مہینے تھے نہیں کو ٹائم شاید ہے، چل تینوں روزے ہیں ٹائم دیں، 2 روزے جانا، اب قرآن کو کہا تھا کہ تینوں روزے ہیں ٹائم دیں، اور پھر دیکھنا کہ نمازی روزے میں قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ کسی کو کوئی شاور نہیں ہوتا، کوئی آتے ہوئے بچوں کی امی کو یہ نہیں کہہ کے آئے گا پر یہ پریشان نہ ہوئی میں تھوڑا جا لیٹ ہو جانا ہے تو کیا نہیں نہ قرآن ہے، کیونکہ تسی سہولتاں نہ پڑھنی ہے تو چھتی پڑھ لینی ہے، تو میں چل رہا ہوں قرآن سے، ٹینشن نہیں لینی میرا لیٹ آنا۔ کسی نے آ کے امام صاحب کو نہیں کہنا امام صاحب مزہ دئیو بھی کہ مزہ، بلکہ ایک ہی دھن سوار ہوگی کہ جلد از جلد ختم کرنا ہے۔ جس دن امام صاحب کو 5 منٹ زیادہ لگا گئے تو ہم نے کتنے دن امام صاحب کو کہتے رہنا امام صاحب ادھر 5 منٹ لگے، اور یہ سلوک قرآن کریم کے ساتھ کون کرے گا؟ نماز۔ مصباح صاحب نے کیا کیا؟ اور پھر نمازی نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اقبال گوہریاں دیتا رہا، وہ معزز تھے زمانے کی، مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارتے قرآن، درس قرآن اگر تم نے نہ بلایا
زمانے میں یہ زمانہ نہ دکھائے، اس لیے علم سے پیار کرو، علماء سے پیار کرو، اپنے اسٹیجوں پہ اور گزارش یہ کہ آپ کا لحاظ سے مجھ سے اچھے ہیں یہ اللہ کا کرم نہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، خود نہیں ہوتا، خود ہوتا تو سارے کرم، جنہوں پیا سوال کرے تنوں پیا نہیں سوال، بس اتنا کرنا حضرت جس سے وفا کرنا، جس کو ٹائم دیں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کسی نے بھی اس سے وفا کیا نا، یہ اس کو غریب رہنے دیتا، پیر اس نے امیر کر دیے، خطیب اس نے امیر کر دی، چلو ان کا امیر ہونا سمجھ آتا، نبی جو ایک دن مدرسے نہیں گیا پھر لگ گیا وہ بھی ساتھ، اس نے ان کو بھی غریب دیا، نعت خان امیر کر دی، لیکن دکھ یہ ہے کہ آپ پھر غریب ہو، آپ جو جوش کے ساتھ لگا ہے اسلام میں اتنی طاقت ہے، یہ کسی کو غریب رہنے دیتا، میں کسی کی بات میں خود سائیکل سے چلا ہوں، یہ کسی کو کسی نے بھی اس سے وفا کی ہے تو یہ غریب نہیں کہنا تو طرح طرح دوست آتے مسلم اٹھائیں گے، وہ ابتدا میں ہو سکتا ہے وظیفہ تھوڑا، میں کچھ چاہ رہا تھا ایک دن کبھی کمیٹی سے نہیں کہا تنہا کبھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ پڑھایا صرف 5000، ایک دن کمیٹی سے نہیں کہا تنہا ہو، میں اپنی پہلی تقریر کرنے گیا جیسے میرا آج جسم تپ رہا ہے نا، میں سے تپ رہا تھا، لیکن میں موٹر شکر کرتا ہے جو تاری بھائی تھے وہ میرے راہبر تھے، وہ مجھے لے کے گئے، ہم واپس جب آئے نا تو پھر بارش بھی ہوئی، مجھے پہلے بخار تھا دن کی تو مجھے پیچھے سے تاری بھائی کہتے ہیں پولیس بھائی کا کچھ بھی بڑے اللہ موٹر سائیکل دے آپ نے بھی ٹھہرن ڈائے اور میں بھی کھا رہے پلینا میں کہنا کہ میں تقریر کرنا نہ ہوا تو میں کیری ڈبا لائے میں کہا چلے پھر رہنا کوئی منگنا جنہوں نے ڈیوٹی کرنا آئے ہیں وہ ایک دن جب وہ ساکر بھی ٹھہرن ڈائے آپ نے پھر انہوں نے اندر اللہ نے وفا کری ہو، ابتدا میں ہو سکتا ہے مشکلیں آئیں، ابتدا میں کسی بات کو میں ادا نہیں کہنے دیتا تھا، بڑی مشکلیں آئیں میں نغمہ توحید ہے ایتا نغمہ توحید میں ظلم کرنا دینا تھا بس خود ادا دیتا 5 وقت کی ادا اور میں پہلی بات چلو کہنے لگا چھپ کے مسجد کی لائبریری میں بھی تھی، چھپ کے مسجد کی اہم نہیں کرتا ہوگا شروع میں ہو سکتا ہے مشکل ہے، میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں، میرا محمد علی اللہ زندگی والا کرے 104 محمد علی کو بخار ماں تو ظاہر جا رہی تھی نہیں مجھے لیکن میں اس کا منہ کر کے بس توبہ توبہ کر کے آخر قدر کے قریب بچوں کی امین نہ ہو وہ بیٹے کی محبت نے مجھے کہا کیا دے دیں گے ڈاکٹر کا لائٹ جا پھر ہاتھ نہ گلا توڑ دے تو میں تم دیکھتا ہے میں کس طرح لے کے جاتا ایک نکلا فجر کی نماز پڑھی ایک مقتدی کو سائڈ پہ لے گیا، میں نے کہا فکر بڑا کمایا 1000 روپیہ دینے کی تصویر ہوئی، یہ صدا سے یہ نہیں ہوئی، صدا نہیں ہوئی، صدا سے میں نے یہ رولیکس تو نہیں مانگی پھر بنائے گا سارا کچھ کیا ہے گھر کی شرط سے دن میں بہت سارا کہنے لگی سب تو بات مسجد خوشی بھائی ہو یہ میں نہیں بنا تو لوگ کس طرح ہے میں وہاں میں تو لوگ بیٹھ کے لوگ اور جب بھی تقریر کرنے جانا میں بدنام بھی سوال ہے، میں آج تک کبھی موضوع نہیں بولا ہے بھائی یہ کون ہوتے ہیں موضوع ڈیسائیڈ کرنا، میں طبیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان کو کون سی دوائی ہے اور ہمیشہ ایسے کیا ہے جو کسی نے موضوع دیا میں کہا بھائی میں ڈاکٹر ہوں، میں دساں گا کہ موضوع کرتا ہوں کیونکہ سید صاحب بیٹھے ہیں شاہ صاحب ہے میں نام نہیں ان کا پتا ہوں بیٹھنے حاضر کو جو تھا میں نے اس کی میں حضور کو نصیحت کرتا ہوں کہنے ننگی کاران کوئی ننگی کاران سید پاک کی کیفیت میں تھے بس پہ آئی دیکھ بھی جانتا ہوں اکھاں بدن لگا پہ گلن سکھ ہو گئی یہ فرمانے لگے اس بھائی صاحب جب بھی تقریر کرنے جائیں تو پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی تقریر صرف سامنے بیٹھے نہیں سنیں گے، آپ کی تقریر آقا پاک سنیں گے،
ہر گیا تھا میری امت کو کیا کہہ کے آیا؟ ہر گیا تھا میری امت کو کہ پتر جس دن تیری تقریب مدینہ پاک تو پاس ہو گئی کہ پھر بیٹھ ہو گئی، اس لیے کرونا کا دھیان رکھیں۔ مشکلیں میں دعا کروں گا آپ کو ایک لیکن آئیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مسجد نال پیار کریں۔ میں نے دن میں دو بار مسجد ہوئی ہے۔ ایک دن میری مسجد کے صدر کہنے لگے ہو حضرت جی پوری بھی ہر ویلے مسجد گھومتے رہتے، میں کی ہوا ہے وہ نہیں تھی کہ جمعے نے جمعے پوچھے گی تھی ہر نماز کا مسجد گھوم رہا۔ میں کہا بالکل تھوڑا نال گھر ہے کہ نہیں میری پوچھتا ہے ساڈا بھی دوست پوچھتا ہے۔ میں کہا کہ چھوٹے جی چودھری کا گھر روز پوچھے رب کا گھر جمعے نے جمعے حضرت پہلے نال پیار تھی۔ میں اس سے زیادہ سوچ چلو آج میں پہلی بار بولی اللہ نے مجھے توفیق دی، سارے نے مجھے ٹر جانا، میں شاد بعد ساری مسجد میں صفائی یہ راتی نہ ہونی سدرے جلدی آئے اندرو کنڈی لا لینی ساری مسجد میں پھر میرے مالک نے پھر بڑی کرنا اتنا وفا انشاءاللہ میرا کرنا بڑا نہ ہو۔ اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے، آپ کے والدین کی محنت کو قبول کرے، اور جو آپ کے شیوخ نے آپ کی شفقتیں کی اللہ ان کی شفقتیں قبول کرنا، اور پورا دھیان اللہ پورا دھیان نبی آپ نے دسی اسی اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے سانو کی سبق دیتا ہے جدو بھی کو پریشانیاں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف سے اوچھے رونا ہے، اوچھے ہدی پیش کر دی، کوئی شاید چاہیے ہوئی عرض کر دی لیکن وجہ کو محفوظ ہوئی۔ میں نے عرض کی نا میں دیکھو کہ پھڑک گیا وقت تقریب کر کچھ دنوں بعد مجھے مہران عطا ہوگی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان دے امتی جو کرے فریاد آ ممکن نہیں خیر البشر کو خبر ہو وما علینا الا البلاغ